ریاضت کے حوالے سے. پھر میں اپنی بات یہاں سے اسٹارٹ کروں گی کہ جب وہ گیم کا دور تھا تو میرے پاس وہ پورے کراچی کا مسئلہ تھا، نہ صرف پیاری کا. اسٹارٹ اگر ہم لیں تو وہ ناظم آباد، عابد کالونی، تمام جگہوں پر تھا. لیکن جب بات آ جاتی تھی کہ جب بات آ جاتی تھی لیاری گیم کی تو یقیناً ہم فوکس کرتے تھے لیاری کی طرف کہ لیاری میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. اور لیاری کے لوگوں کو اس وقت اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ان کو نام دے دیا گیا تھا گینگ وار، لیاری گینگ وار. اور وہ لیاری گینگ وار جو لفظ ہے وہ اب تک ہمارے مائنڈ سے نہیں نکلا ہے. میں اپنی بات کروں گی، پھر سے کہوں گی کہ میری بات میرے ذہن سے نہیں نکلا کہ میں لیاری گینگ وار کے اس بیچ میں رہی ہوں. میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، میں نے فیس کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر سمی کہتی کہ میرے گھر کے اندر آج تک وہ فورسز کے لوگ رہتے ہیں. تو لیاری گینگ وار کے وہ گینگسٹرز میرے گھر کے اندر رہتے تھے، میرے گھر کے اندر خون خرابہ کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. یہ جو رسی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہاں رسیاں ٹنگی ہوئی ہوتی تھی لاشوں کی. تو وہ لاشیں جب انہوں نے گھر چھوڑا، ان لاشوں کو جب جا کے میں نے دیکھا، مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر کتنی زیادہ تشدد کا ایک آخری جو انتہا کہتے ہیں نا، انتہا پسندی کے اوپر کام کرنے کا پھر خیال آیا کہ یار ہمیں اتنا زیادہ یہاں ان لوگوں نے گرا دیا ہے. جہاں پر شاید کچھ قوموں کے خاص کر نام آتے ہیں، بلوچ کا نام آتا ہے، سندھی کا نام آتا ہے، تو اسپیسیفکلی ان کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو جا کے تباہ کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے. چاہے وہ ملیمان میں رہتا ہو، چاہے وہ لیاری میں رہتا ہو، چاہے وہ ملیل میں رہتا ہو، چاہے وہ بلوچستان کی کسی بھی خطے میں رہتا ہو. آپ جعفر آباد کے اندر جائیے گا، اس کو جاگیرداروں کی صورت میں جو ہے کیا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ کوئٹہ کے سریاب کے اندر جائیے گا، اس کو جو ہے آنر کلنگ، کوئٹہ میں آنر کلنگ کی صورت میں بلوچ کی خواتین کو ہٹ کیا جا رہا ہے. کوئٹہ جیسے سٹی میں وہاں پر جو ہے اسے ہٹ کیا جا رہا ہے. آپ جائیے گا نوشی کے اندر، وہاں بھی بلوچ ہٹ ہو رہے ہیں. آپ جائیے کھارام میں، آپ جائیے گوادر کے اندر، تو گوادر تو خود ہی میرے خیال سے جو اتنا زیادہ ڈیولپڈ ہے، برباد ہو کے رہ گیا ہے آپ کے چائنا کے ہاتھوں کے سیپر کے نام پر. تو ہم مینٹلی بالکل ریلیکس نہیں ہیں. آپ لیاری کی کسی بھی خاتون سے جا کے پوچھتے ہیں آج بھی ان کے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کون سے جو ڈرگ یوز کر رہے ہیں. لیاری کی قبری کی ایگزامپل بار بار دی جا رہی ہے. میں قبری کی ہی ہوں بنیادی طور پر. میں اگر احمد شاہ جو ہے بخاری روڈ پر ہے، احمد شاہ بخاری روڈ میں جب آپ جاتے ہیں قبری میں، جہاں پہ جو ہے ذکری محلہ ہے، آپ اس کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں، ہر دوسرے گھر میں ایک ہفتے کے بعد ایک بچہ جو 14 سال سے 16 سال کے درمیان ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور اس کی ڈیتھ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ ڈرگ یوزر ہے. تو وہ ڈرگ کیوں یوز کرتے ہیں بچے؟ یقیناً ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، ورنہ 12-13 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ ڈرگ کیا ہے. اسے بالکل نہیں پتا. مینٹلی طور پر انہیں اتنا ڈپریس کیا گیا ہے کہ وہ جا کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس ڈرگ کو یوز کرتے ہیں. ناز یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ میں نے ناز کو کہا تھا، ناز ایک کام کرو گی میرے لیے پلیز، مجھے یہ سارے جتنے ڈرگس ہوتے ہیں، یہ جو چرس سفید فلاں فلاں، اس سب کے حوالے سے تھوڑا بتاؤ یہ کون سی چیز کیا ہے، ذرا مجھے بتا سکتے ہو تم لوگ کی کون کون سے ہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا بچہ کرسچن یہ وہ کون سی چیزوں کا استعمال کر کے بہت جلدی مرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ کیا میں کوئی ڈرگ ڈیلر جو تمہیں لے جا کے دکھاؤں، میرے کو تم کس کے پاس جاؤں جو مجھے یہ چیزیں لا کے دکھائے، مجھے پتا چلے کہ ہمارے بچے کون سی چیزوں سے مر رہے جلدی. ورنہ بتایا جاتا ہے کہ چرچ کوئی بھی جلدی آپ کو نہیں مارتا ہے. تو کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارے بچے، اور جب میں ان کی ماؤں سے ملتی ہوں تو ان کی مائیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ جب بھی دیکھو یہاں پر چلا رہے ہوتے ہیں، دروازوں کو جو ہے مار رہے ہوتے ہیں، دیواروں سے اپنا سر مار رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاقو لے کر اپنی ہتھیلیوں کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ آپ کی مینٹل ایلنس کی وجہ ہے، نشانیاں ہیں ساری. میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، کوئی سائیکٹرسٹ نہیں ہوں، لیکن اگر یہاں وہ ہمارے درمیان بیٹھتے تو وہ بتاتے کہ پاورٹی، پھر میں کہوں گی پاورٹی، پھر میں کہوں گی کہ وہ آپ کے جو ساتھ گزرا ہے، جو آپ کے ساتھ گزرے ایام تھے آپ کے، وہ آپ کے ذہنوں پر سوار ہیں، وہ آپ کے دلوں سے، وہ آپ کے ذہنوں
لوگ. پاکستان میں کافی زیادہ ہیومن رائٹس کے ادارے کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ناموں سے ڈفرینٹ علاقوں میں. لیاری میں جب آج دن کی لڑائی ہوئی تھی ہمارے لیے پہلے بنی ہے، اس کے بعد پوسٹ ریہیبلیشن کا سسٹم چلا تھا یا کسی نے کوئی کوشش کی تھی؟ پہلے تو وہی تھا کہ HRCP نے اپنی سروے کی تھی جس میں لاہور سے بھی لوگوں کی شرکت کی. پھر اس کے بعد جو ہے نیشنل کمیشن ہیومن آف رائٹس نے بھی جو ہے وہ آ کے اپنی سروے کی تھی. تو سب سے پہلے تو یہی دو ادارے تھے جو نیشنل لیول پہ کام کرتے ہیں اور یقیناً یہ ان کو فرض کرتا ہے کیونکہ وہ اوور آل آپ کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم بھی ایز جو ہے ممبر ان کے سپورٹ میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آج تک جو ہے سعید بلوچ صاحب خود بھی HRCP کے کاؤنسل میں شامل ہیں. میں شروع سے ان کی ممبر رہی ہوں. باقی بہت سارے لوگ ہیں، قائد یہاں بیٹھے ہوئے اور بہت سارے ہمارے ممبر ہیں، وہاں صاحب خود ہیں، عبداللہ صاحب ہیں. تو انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا اس حوالے سے HRCP نے. پھر HRCP نے اپنی رپورٹ جاری کی تھی اور انہوں نے ہی ہمیں گائیڈ لائنس دیے تھے کہ یہاں پر بیسکلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. عمران ثاقب کا GR جو آپ کے میڈیا کا ہی بنتا ہے جی، اس میں اس وقت ہوتا تھا. GR میں جو ہے اس میں کام کیا بہت زیادہ. پھر ہماری اپنی لیاری کی ٹیم بیٹھی تھی اور سب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کس نے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے اس پہ کام کرنا ہے. تو عمران ثاقب نے جو ہے فلم پروڈکشن کو پکڑا کہ میں نے اس کے تھرو جو ہے کس طریقے سے ٹیررزم کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بنانی ہے، ریپریزنٹ کرنی ہے تاکہ لوگوں کا جو مائنڈ ہے ان کو ہم ڈائیورٹ کر سکیں، ان کو ہم بتا سکیں کہ پیس آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت اس کے کہ آپ ٹیررزم کی طرف جائیں. کیونکہ یہ ایک ٹول تھا کہ لوگوں کو جو ہے آپ اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اسپیشلی ینگسٹرس جو تھے، چھوٹے بچے. نوروز کی سرکل میں اکثر دیکھی ہوں کہ نوروز جیسے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو 500 روپے، ان کو 1000 روپے دیے جاتے تھے اور ان کو اپنی طرف کھینچا جاتا تھا کہ بیٹا یہ کام کرو، جا کے یہ یہاں سے وہاں پہنچا دو. تو اس طرح کے بچے جو ہے بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتے تھے جو آہستہ آہستہ چل کے اسی ڈرگ لائن میں آ گئے جو آج ڈرگ ایڈکٹ بن گئے ہیں. اس طرح کے بچوں کو روکنا. پھر میں نے یوز کیا تھا کہ محضر آرٹ اینڈ پروڈکشن بنائیں گے جہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسکلس کیا ہوتے ہیں، ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے آرٹ کو کس طرح یوٹیلائز کرو گے. تھیٹر پرفارمنس وغیرہ کروائے اور ان بچوں کے میں ٹورزم کرواتی تھی. موسٹلی میں ان کو بلوچستان سائڈ پہ لے کے جاتی تھی، جیسے گوادر میں ٹور کروا دینا تاکہ ان کے انٹرلنک بھی ہو جائیں، ان کو پتا ہو کہ وہاں کے حالات کیسے، یہاں کے حالات کیسے، غربت لے کے جانا، کوئٹہ لے کے جانا. تو یہ بچے وہاں جا کے وہاں کے حالات کی نسبت سے اور یہاں کے حالات کی نسبت سے تجربہ کرتے تھے. اس سے بھی ان کے مائنڈ سے تبدیل ہو گئے تھے. میرے پاس ہے، ہمارے پاس آج بہت سارے ایگزامپلس ہیں جن میں سے سبیر جو احمد ہے جس نے اپنی آرگنائزیشن کھول رکھی ہے. سبیر اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ہے. 2014 میں زلزلہ بھی آیا تھا آوران میں جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لایا گیا، وہ خود نیچرل نہیں تھا. تو اس زلزلے کے دوران بھی سبیر میرے ساتھ تھا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں مشقیں لے کے گئی تھی. وہ پہلی بار اس نے مشقیں دیکھا تو حیران تھا کہ کس طرح کروں. باجی کتنا خوبصورت ہے، باجی ہمارے پاس اتنے اچھے پہاڑ ہے، اتنے خوبصورت پہاڑ ہے. تو سبیر نے جو ہے واپس آنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں بھی بچوں کو بیٹھ کے پڑھاؤں گا. وہ آج تک بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا ہے، ان پہ کام کرتا ہے سبیر. پھر اس کے علاوہ جو ہے نوروز ہے، عادل عاصم ہے. ہمارے پاس جو ہے عزم نوجوان میں جو علی سوندرو ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا تھا، وہ بچے ہیں. اور بہار کالونی کی طرف ہمارے کچھ بچے ہیں، ان پہ اسپیسیفکلی ہم نے کام کیا تھا کہ ان کو
ایون کے باسط ہے. باسط میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارا ایک بہت اچھا نوجوان ہے جبکہ وہ کسی زمانے میں باقاعدہ طور پر پارٹ آف گیم. تو یہ اچھی بات ہے کہ بچے جو ہے وہ ٹیبل ہو کے پھر آپ کے اچھے سائڈ پہ آ گئے. عمران نے جو ہے اس پہ بہت کام کیا. رائٹرس ہمارے دوسرے جنہوں نے اس پہ لکھا، شبیر، ارمان صاحب تھے. ہم جا کے جو ہمارے نادر شاہ عادل صاحب تھے ان سے سپورٹ گائیڈ لائنس لیتے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح لکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے. انہوں نے اس پہ اس دوران جو ہے انہوں نے لکھنا بھی چھوڑ دیا تھا. اور کچھ ایسے لوگ تھے اسپیشلی ہمارے جو ہمارے ایلڈر پرسنس ہیں، جو ہمارے کماش ہیں، انہوں نے خود کو گھر میں بند کر کے رکھ دیا تھا. جن میں استاد غلام حسین غلام صاحب ہیں، کامریڈ ٹرین کے ابا جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، انہوں نے خود کو بالکل بند کر دیا تھا گھر میں. کیونکہ یہ گینگسٹر کا یہ بھی بہت بڑا ٹول تھا کہ انہوں نے جو ہمارے اس دور کے انٹلیکچوئلس تھے، جو آرٹسٹ تھے، ان کے اوپر اتنا زیادہ وائلنس کیا کہ وہ جو ہے گھروں کے اندر بند ہو کے رہ گئے. تو استاد غلام حسین غلام بھی ان میں سے ایک تھے جو بند ہو کے رہ گئے تھے گھر میں. ایک جو ہے ہمارے نادر شاہ عادل صاحب تھے جو اتنا رو رہے تھے کہ کبھی گھر سے نہیں نکلوں گا، میں کام نہیں کر سکتا ہوں کسی حوالے سے. یہاں جو ہے انسانیت ختم ہے. یہاں اب بچے ہمارے وہ بچے نہیں ہیں جو بلوچ جب آپ نے اپنے بزرگوں کا گلا گریبان پکڑتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بلوچیت ان میں رہ گئی ہے. تو ان سے ہم نے بہت زیادہ کنورسیشن کیا تھا. میں جیا وغیرہ سب کہتے کہ یہ بلوچیت کی بات آپ مت کریں. اب یہاں بلوچیت نہیں ہے، اب یہاں مائنڈ میں کچھ اور ڈالا گیا، یہ پلاننگ ہے. تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایون کے نور محمد شیخ صاحب ایک عرصے کے بعد باہر نکلے، اب دوبارہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کے سنگت کے ادبی دیوان کر رہے ہیں. تو یہ سارے جو آپ کے انٹلیکچوئلس تھے یہ بہت مشکل سے دوبارہ نکلے ہیں. کام ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ینگسٹرس کا کمال ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے ان پر کام کیا. ان چھوٹے چھوٹے اداروں کا کمال ہے، ان بچوں کا کمال ہے کہ جنہوں نے محنت کی. اور ان رپورٹوں کو پڑھتے ہوئے جو HRCP کے کمالات تھے کہ انہوں نے ان کو رپورٹ کیے کہ بھائی آپ کا علاقہ ایسا ہے، آپ کے علاقے میں بیسکلی لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے اور وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ کبھی بھی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص علاقے میں جو ہے آپ کے اس طرف پولیس ہے اور اس طرف گینگ ہے اور وہ آپس میں مل کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور باقی علاقے فری ہیں. صرف ایک مخصوص علاقے میں ایسا ہو رہا ہے اور باقی علاقے فری ہیں. جب آپ سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں معلوم ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ پولیس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ پولیس کے لمیٹڈ ہتھیار ہیں، لیکن جو آپ کی گینگ کے پاس ہتھیار یوز کیے گئے ہیں. سوری میں واضح طور پر کہنا چاہوں گی باقاعدہ کہ آپ کے عزیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جناب تو مجھے مار بھی نہیں سکتا تھا، میرے ساتھ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے تو وہاں سے سپورٹ ملتا ہے. میرے پاس تو جو ہتھیار آتے ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے آتے ہیں کیونکہ مجھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے. اس نے تو ڈائریکٹ بادشاہ کا نام لیا اور کہا. اور مطلب ہم تو حیران ہو کے رہ گئے تھے. جی آپ نے تو مجھے اندر جانے نہیں دیا، خبردار اندر نہیں آنا ورنہ تم شور بچاؤ گی، خبردار اندر نہیں آنا. تم اس طرح کی سچویشن کی تیاری کی. اس کو سوچتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بلوچستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر بلوچ خطے کا مسئلہ ہے. غلام بلوچستان نہیں، غلام بلوچ ہے. فرنڈا جی ایک اور سوال آپ سے حاضر کے ساتھ. آپ نے یاری گینگ وار اور بلوچستان میں بھی آپ نے وہ علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں ڈیتھ اسکواڈ ایکٹیو تھے ہیں. ملک ناز کا واقعہ ہمارے سامنے ہے اور بہت عرصہ بھی ہے. فرنڈا جی آپ یاری گینگ وار اور ڈیتھ اسکواڈ میں کیسے کمپیئر کریں گے؟ کمپیئر کریں گے بھی یا نہیں؟ ہے جس طرح یہاں ان کو بنایا گیا تھا اور میں سمجھتی ہوں شاید آنے والے دنوں کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ
आने वाले दिनों में, शायद कुछ ही दिनों में, कुछ अरसे में ये आ रहे हैं। हो सकता है आए हुए हो और हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा सेनेट्स आपके वहाँ बैठे हुए डेथ स्पॉट के जो लोग हैं उनको भी वही लाए, वो कोई रहवानी नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ से दूंगी कि जो आपके तालिबान थे, जो मंजूर बशीर वैसे नहीं आया बेचारा, वो मजबूर होके आया था। तालिबान को बनाने वाले आपके यही लोग थे। तालिबान को बनाया गया, तालिबान को ट्रेन किया गया, तालिबान से कहा गया कि आपने इस मुल्क में जाकर वजीरिस्तान, फाटा, फला 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 एरियाज को रिकवर करना है। चूंकि मैंने पूरे पेशावर, पूरे पाकिस्तान में काम किया है, तो विजिट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, वहाँ के भी कॉमरेड्स और मुख्तलिफ बातें होती रही हैं। लेकिन आपकी अपनी एक एनालिसिस होती है जब आप जाते हैं, आप देखते हैं चीज़ों को। फिर बलूचिस्तान की जहाँ तक बात है तो वहाँ भी सेम यही मसला है। आप किसी टेले वाले के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है वो टेले वाला भी आपका वही बंदा है जिसको आप डेथ स्पॉट का नाम मैं देती हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ से सिचुएशन थी, जो आने वाले दिनों में हमें फेस करना होगा फिर से, वो सिचुएशन वहाँ भी है। वहाँ उनको थोड़ा ज्यादा एम्पावर्ड किया जाता है। उसके पीछे रीजंस हैं, उसके पीछे रीजंस ये हैं कि वहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर आपका समंदर है, वहाँ पर आपका पोर्ट है, वहाँ पर आपका जो है सबसे बड़ा जो खत्म किया जा चुका है इस वक्त, चांदी और आपके जो है सैंडक का सारा माल लेके जा चुके हैं। तो वहाँ पर वो है। नाल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? नाल जो है आपका रिसोर्सेज से भरा पड़ा हुआ था। अब आप नाल में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो ये बेसिकली हमारे ही लोग को बनाते हैं, एम्पावर्ड करते हैं, उन्हीं के थ्रू उन चीज़ों को निकालते हैं, फिर सारे उनको अपना काम आगे बढ़ाना भी है। सेमेंट्स लियारी में भी करेंगे और दूर की बातें नहीं है। मेरे ख्याल से जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपके मिसिंग पर्सन का मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो लियारी के लोग उस वक्त किस कदर एक्टिव थे, उस बात को हमें रिमाइंड करने की जरूरत है, उस बात को हमें याद करने की जरूरत है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और उस दौरान गैंगस्टर को क्यों बनाया गया जब मूवमेंट चल रहा था? ये सारे एक दूसरे से जो है लिंक करते हैं। लिंक ना होता तो फिर शायद सिचुएशन ना से करे। तो मैं बेसिकली बलूचिस्तान की नहीं हूँ, मुझे डेथ स्पॉट मैंने कभी देखा भी नहीं है, बहुत सुना है, लेकिन मैंने लियारी में बहुत करीब से देखा है। बचपन से यही सवाल दिमाग में था, क्यों? बड़े होते गए बहुत कुछ पता चलता गया। और यहाँ जो भी बातें की तरीका जी का बात है कि मैं तो बीवी की जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे घर भी जाना है, अपना मेरा खुद रखिएगा। शुक्रिया। मेरा चौथा सवाल फातिमा से। फातिमा, नजमा की फैमिली जावेद लेडीज को अक्यूज कर रही है और ये कह रही है कि नजमा का कत्ल हुआ है। मैं भी यही मानती हूँ, सुसाइड एक तरह का कत्ल होता है, लेकिन नजमा का केस जैसे मीडिया में आना चाहिए था, जैसे मीडिया में उछलना चाहिए था, वैसे नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बतौर आपके एज ए जर्नलिस्ट, ये मामला या ये मसला नजमा का वाक़या छोटी नौयत का है या बड़ी नौयत का है? पहला। दूसरा, इस पर बाकायदा इंक्वायरी बैठनी चाहिए या नहीं? शायद आप जर्नलिज्म से ताल्लुक रखती हैं, आपको बेहतर पता होंगे लॉज कंपैरेटिवली लॉज, बट
سے انکوائری بیچنگ چاہیے کہ نہیں, اور اگر بیچنگ چاہیے تو کیسے بیچے گی, کیونکہ میڈیا تو خاموش ہے, پریشر تو کچھ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ بھی اور بلوچ کی کمیٹی کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے آج یہاں پہ دعوت دی اور اس ایشو پہ جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا. جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ آیا یہ ایشو بڑا ہے یا چھوٹا ہے, تو میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس طرح سے ریاست کی کسی ریاست کی کسی فورس کا جو ہے اس طرح سے ان کو حراست کرنا ہے, اس طرح سے ان سے ڈیمانڈ کرنا ہے, وہ ظاہر ہے ایک بڑی نوعیت کی بات ہے. میں تھوڑا سا میرے خیال سے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر آئے کہ میڈیا میں اس حوالے سے بات کیوں نہیں ہوئی. میرے خیال سے ہم تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لیڈیز فورس جو ہے وہ اصل میں ہے کیا, اس کی کیا ہسٹری. تو لیڈیز جو ہے وہ بیسکلی پری پارٹیشن دور کی ایک فورس ہے, جو کہ یعنی آپ کہنے کی جب جس خطے میں آج پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے, وہ جب ایک زمانے میں انگریزوں کی کالونی ہوا کرتا تھا, اس زمانے میں اس طرح کی فورسز جو ہے وہ بنائی گئی تھی, جس میں جو وہ علاقے تھے کہ جہاں پہ سرکاری نظام تھا یا جہاں پہ وڈیرا شاہی تھی, تو وہ ریاست ہی کی فورس ہوتی تھی, لیکن اس کو موبلائز کرنے کی یا آرگنائز کرنے کی جو پاور تھی وہ سرداروں کو یا ان علاقے کے جو بڑے تھے ان کو دی گئی تھی. اس کی جو فنڈنگ تھی اور یہ جو سارے یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ریاست نے اپنے ہاتھ میں رکھی. تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایز این انسٹیٹیوشن لیڈیز جو ہے اس کی کیا یعنی وہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. تو اس کی جو بھی جس طرح سے وہ آپریٹ کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, وہ آپ کو اس کی ہسٹری میں سے جو ہے وہ نکال کے دیکھنا پڑے گا, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ادارے اس طرح چلتے کیوں. آج یہ ضرور ہے کہ جو یعنی انگریزوں کے دور کی جو کالونی ہے وہ تو پاکستان اب نہیں رہا, لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان آج بھی ایک کالونی نہیں ہے, کس طرح سے رہا. اور آج جو اس کی کالونائزر ہے وہ اس کی اپنی ریاست ہے, یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک نیو کالونیل ریاست ہے, اسپیشلی جس میں بلوچستان جیسا علاقہ جو ہے وہ ایک پراپر کالونی کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو بلوچستان میں جتنے بھی ریاستی ادارے کام کر رہے ہیں, اسپیشلی جو آپ کے سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں, وہ اسی نظام کے اندر جو ہے وہ چلتے ہیں اور ریاست ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے. تو یہ ایک پاور اپنی کنٹرول میں, لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا, ان کے اوپر اپنی پاور بنائے رکھنے کا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے لیڈیز کا. اور جو بلوچستان کے حالات ہیں, جو اس کی سیاست ہے, اس میں ظاہر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اس طرح کی صرف لیڈیز کی کئی ایک کیا کہتے ہیں طرح کی ریاستی فورسز ہیں کہ جو وہاں پہ کام کرتی ہیں, اور ان کے الگ الگ جو ہے وہ ان کے وہ ہیں, ان سے مقاصد جو ہے وہ حاصل کیے جاتے ہیں. تو جہاں پہ اور ابھی بھی بلوچستان کے اندر جو ہے وہ سرکاری نظام جو ہے وہ چلتا ہے, اور وہ سردار جو ہے وہ کافی حد تک ریاست کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں, تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ پاور مینٹین رہے. تو اس پورے یہ جو پورا ایک پاور کا نیکسس ہے, اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ لیڈیز جو ہے وہ کیا کام ادا کرتی ہے. جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ پاور جو ہے وہ کیا صرف انہی ریاستی اداروں کے اندر چلتی ہے, یا ریاست میں کام کرنے والے اور ادارے بھی جو ہے وہ اسی پاور کے ماتحت چلتے ہیں. یہاں سے ہم بات لائیں گے میڈیا کے اوپر, کہ میڈیا بھی جو ہے وہ اسی گٹھ جوڑ کا ایک حصہ ہے. اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ مطلب یہ بات کہنے کی بہت اچھی, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ میڈیا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت رکھتا ہو, لیکن اس کو مدد کی بات نہیں کہ اس کو جو ہے وہ چوتھا ستون جو ہے وہ کہا جاتا ہے ریاست کا, جو کہ سراسر غلط چیز, وہ ریاست کا ستون نہیں ہونا چاہیے. اس کو ریاست کا ایک اس کو کریٹیکل ہونا چاہیے ریاست کے اوپر, ریاست کی پالیسیوں کے اوپر, جو بھی
काम रियासत करेगी उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, मीडिया ने भी जो है वो बहुत, उसकी भी एक बड़ी तवील एक हिस्ट्री है जिसमें आपको जो है वो उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो जो लफ्ज़ जर्नलिज्म है वो मेरी, जहाँ तक मेरी जो नॉलेज है और मेरी जो सीनियर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे बात हुई है, वो जो हिस्ट्री बताते हैं वो ये कहते हैं कि जर्नलिज्म जो लफ्ज़ है वो बेसिकली निकला है लफ्ज़ जर्नल से, कि जो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस ज़माने में मेंटेन किया करती थी, यानी अपनी खबरें जो है वो जर्नल के अंदर वो छापा करती थी। तो वो एक दौर होता था कि जिसमें सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर उसको एक आज़ादी थी, वो सियासत होती थी, सियासी पार्टियाँ थी, उनको जो है वो कहते हैं वो अपने पर्चे निकालना, अपने जर्नल निकालना, उसमें अपनी खबरें देना, ये एक आम जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है वो जरिया समझा जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक बहुत मतलब उसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप आई मीडिया के अंदर, और जहाँ होते होते आज हम जिस दौर में एग्जिस्ट करते हैं मीडिया के, उसको कहा जाता है लिबरल मीडिया। जहाँ लिबरल का लफ्ज़ आ जाए वहाँ कुछ अच्छी उम्मीद रखना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जब आपका मीडिया जो है वो जब वो लिबरल हुआ, तो लिबरल का बेसिकली मकसद ये हुआ कि जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट होगी, रियासत का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा, मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। लेकिन इसका मतलब कहने का ये वो इंडिपेंडेंस नहीं है कि जो हम एडिटोरियली मांगते हैं, ये वो इंडिपेंडेंस नहीं है। वो इंडिपेंडेंस का मकसद ये था कि रियासत जो है वो किसी भी तरह उसको क्या कहते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, या उसके नैरेटिव को जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो एक तरह से मीडिया को सियासत से जो है वो दूर करके एक अलग एक चीज़ बना दिया गया। तो ये लिबरल मीडिया में जो है वो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये चेंजेस जो है वो आए। अब वो जो इंडिपेंडेंट ओनरशिप आई, तो वो इंडिपेंडेंट ओनरशिप जो है वो उन्हीं लोगों के पास आई कि जिनके पास पैसा था एक मीडिया का इदारा सेटअप करने का, जिसमें आज अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें या आप और भी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आप और भी जगहों पे देखेंगे कि जो ओनरशिप है वो बेसिकली बिजनेस टाइकून्स हैं जिन्होंने मीडिया के इदारे जो है वो खोल लिए। बिजनेस टाइकून जो है वो अपना बिजनेस, उसका जो प्राइमरी मकसद है कोई भी काम करने का वो है अपना प्रॉफिट, यानी उसके अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योर करना। तो जब वो मीडिया के बिजनेस में घुसता है तो वहाँ पे भी उसका मकसद जो है वो अपना इंटरेस्ट निकालना, अपना प्रॉफिट सिक्योर करना होता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि जो आम आवाम है कि जो जिसकी आवाज़ उसको होना चाहिए वो उनकी आवाज़ है। तो ये सारे मसले मसाइल जो है वो आपको नजर आते हैं अपने क्या कहते हैं रियासत के अंदर, कि आप देखते हैं कि जो नैरेटिव जो है वो रियासती इदारे बनाना चाहते हैं, और जो रियासत का इदारा जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वही जो है वो नैरेटिव को जो है वो कहते हैं एक तरफ धकेलता है। तो आप देखते हैं कि ये सारे इदारे जो हैं मीडिया के या वो सारे रियासत के मातहत हो जाते हैं। अब अगर रियासत की पॉलिसी ये है कि बलूचिस्तान से कुछ रिपोर्ट नहीं होगा तो रिपोर्ट नहीं होगा। हम अक्सर जो है वो मैंने देखा है कि हमारी जो एक उलझन है, एक हमारी जो शिकायत है वो रिपोर्टर्स के ऊपर निकलती है कि ये इन्होंने जो है वो सही से बात नहीं की, या इन्होंने कवर नहीं किया, या इन्होंने जो है वो कुछ कहा ही नहीं या गलत किया गया, या जो भी सारी चीज़ें। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि वो जो रिपोर्टर जो एक मीडिया इस तरह के मीडिया के इदारों के अंदर काम कर रहा होता है उसके अपने पास कोई पावर नहीं, वो खुद एक अपनी रोजी रोटी कमा रहा है जिससे उसका घर चलता है। अगर वो नहीं करेगा कि जो उसको इदारे का मालिक कह रहा है, या जो इदारे ने जो अपनी एक एडिटोरियल पॉलिसी सेट की है, तो वो अकेला अपनी नौकरी से जाएगा और उसके बाद जो है वो उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो ये एक ऐसा जैसे कि बलूचिस्तान को आप समझिए एक ब्लैक होल है खबरों का, वहाँ से ना खबर
آتی ہے اور اگر کبھی آ جاتی ہے تو وہ آگے بھی جاتی ہے. یہ ایک پالیسی ہے, وہ ریاست کی پالیسی ہے. لہٰذا جو میڈیا کے ادارے اس کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں, جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی پھر پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہ چلائے, کیونکہ اس کا جو ہنر ہے اس میں کسی ریاست میں رہ کے جو ہے وہ بزنس کرنا ہے, تو وہ آگے کسی کو جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں, تو یہ جو ہم نجمہ کے جب ہم واقعہ دیکھتے ہیں, تو چونکہ وہ بلوچستان میں ہوا, تو میں اپنی بھی بات نہیں کروں گی, مجھے خود بھی, میری آپ سے بھی بات ہوئی تھی, مجھے خود بھی ایک میں صحافی ہوں اور ہم روز جو ہے وہ ایک خبروں کا سامنا جو ہے وہ بندہ رہتا ہے, ہمارے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ مستقل خبریں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایسی خبر ہے جو آج تک ہمیں نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ آپ کی پہلے ہوتی تھی کمیونٹی کی طرف سے ایک یعنی کورسپونڈنٹس ہوا کرتے تھے جو کہ اپنے علاقے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا تھا اس کی خبر جو ہے وہ لے کے آتے تھے, اپنے ادارے کو دیتے تھے. ادارے کا بہت بڑا نہیں تو چھوٹا سا جو ہے وہ یہ آفس ہر ضلع میں جو ہے وہ تقریباً ہوتا تھا, لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہوتی, اسپیشلی بلوچستان کے اندر, کہ وہاں سے کوئی رپورٹ جو ہے وہ اب باہر نہیں آتی. جو بھی آتی ہے وہ جو بلوچ کمیونٹی اپنے طریقے سوشل میڈیا کے اوپر یا اس طرح کے پروگراموں کے تھرو جو ہے وہ جو اویئرنیس پھیلا پاتی ہے اسی سے آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ میڈیا کے پاس یہ خبریں جو ہے وہ پہنچ سکیں. تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر مطلب یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک تو یہ کہ وہ بلوچستان کے اندر ہوا, اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ جس کے اوپر معاشرتی طور پہ بھی جو ہے وہ ہم ان مسئلے مسائل کے اوپر یعنی ذہنی امراض کے مسائل ہیں ان کے اوپر ویسی بات نہیں کرتے. جو میں بالکل پروین کی بات سے جو ہے وہ میں بالکل سہمت ہوں کہ اس سے ہم پینلسٹ کی اس کمرے میں موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ذہنی کسی نہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہے, کیونکہ ہم رہتے ایک ایسے معاشرے میں, ہم رہتے ایک ایسے ملک میں کہ بہت ہی کوئی میرے خیال سے میں یہ کہہ سکتی ہوں جس کو نہیں ہے وہ کوئی بے حسی ہوگا کہ جس کو جو ہے وہ کوئی ذہنی تناؤ کا وہ شکار نہیں ہے. تو لیکن اتنے بڑے آپ سمجھ لیں اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ کرائسس ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے, ریاست اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے بلوچستان سے پہلے گلگت بلتستان میں میرے خیال سے کافی لوگ شاید آپ لوگ دیکھا ہو, لیکن گلگت بلتستان کے اندر یہ کیسز ایک عرصے سے رپورٹ ہوئے چلے آ رہے, لیکن کوئی ریاست کی طرف سے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ وہاں پہ کسی ہیلپ لائن کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے. وہاں پہ جہاں آپ شہروں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کا کوئی انتظام جو ہے وہ کیا جائے. کہ ایکسیسیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ظاہر کوئی علاقہ ہے بہت دور ہے, شہر آنا شہر سے جانا, یہ اس طرح کے مسئلے مسائل, تو کوئی آپ فنڈز اس طرح کا ہے, آپ کوئی ادارہ اس طرح کا سیٹ اپ کریں کہ جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہو کہ وہ یہاں سے ڈاکٹرز لے کے جائے جو وہاں پہ پریکٹس کریں, جو اس کمیونٹی کو دیکھیں. لیکن اس طرح کی کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی میجرز یہ ریاست لیتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی اپنی مدد آپ کر رہی ہوتی ہے. وہاں سے کوئی وہ خبر لے کے آ جائے تو وہ چھپ جاتی ہے, وہ نہیں آئے تو سالوں گزر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کیا قصے جو ہے وہ ہوئی ہیں. جو ابھی جو یہ کہتے ہیں نائلہ نے جو کیسز ہمیں بتایا کہ نجمہ کا پہلا کیس نہیں ہے, اور بھی ایسے کیسز جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر لیاری کا چلے بلوچستان میں میں سمجھ سکتی ہوں کہ چلے وہاں سے نہیں آئے کیسز نہیں سامنے آئے. لیاری جیسے علاقے میں اتنی سیوسائڈ کا ہو جانا اور شہر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونا, یہ اس چیز کا جو ہے وہ ایک بولتا ثبوت ہے کہ ہم ان چیزوں کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں. تو اگر ہم کسی کو دیکھتے بھی ہیں اس طرح کے کوئی کہتے ہیں کسی مرض سے گزرتے ہوئے, تو ہم اس کو بھی
हम उसको भी नहीं समझ पाते, हम उसको भी नहीं डील कर पाते, तो अक्सर औकात ये होता है कि हम जाने खो देते हैं लोगों को। तो ये इस एक केस से ये दो चीज़ें जो है निकल के सामने आती हैं, और एक वो इशू है कि जिसपे मीडिया में बात इसी वजह से नहीं हुई कि ये मीडिया जिनके बांचने का इंटरेस्ट नहीं है, रियासत का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मीडिया का भी इंटरेस्ट नहीं। मीडिया लगा हुआ है अपना, कौन आएगा कौन जाएगा, इलेक्शन होगा इलेक्शन नहीं होगा, और ये भी सारी खबरें जो है वो आपको एक तरह से जो है वो ज़हनी मरीज बनाती है। जिस तरह से हम स्टैंडर्डाइज करके इन खबरों को पेश करते हैं, आम आदमी को पता है उसका कुछ नहीं होना, इलेक्शन हो नहीं हो, फलाना आए ढिमकाना आए, उसको पता है उसका कोई हाल नहीं बदलना। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी जो है वो रियासत बताती है, उसका लामाला जो है वो एक असर जो है वो आम आदमी जो शहर में जो मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहा होता है, जिसका भले इस पूरी पावर लीग से कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन उसको ज़हनी तौर पे एक असर ज़रूर हो रहा होता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या किया जाए जिसपे जो है वो जिसकी मदद से जो है इस तरह के केसेस सामने आए, तो मैं यही कहूँगी कि इसी तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम इन खबरों को जो है वो बाहर ला सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो आज प्रेस क्लब में ये सेमिनार आज हुआ है, ये बहुत ज़रूरी और बहुत आप कहेंगे कि मेरे हिसाब से ये बहुत ही टाइमली काम है कि इस तरह के केसेस जो है वो, इससे पहले कि हम एक बहुत ही खौफनाक इंतहा को पहुँचे, इस तरह के केसेस जब भी हो जहाँ भी हो उनको उठाया जाए और इसी तरह बाकायदा बड़े प्रोग्राम किए जाएँ, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कोई छोटा इशू नहीं है, ये बड़ा इशू है जिस पे लोगों को जमा करना, लोगों का बात करना इंतहाई ज़रूरी है। ये इतनी मुश्किल काम है, ज़ाहिर है तरीक़ेकार जो है वो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं कि जिसमें जो करना है हमने खुद ही करना है। किसी इदारे से उम्मीद लगाना या